ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم خوابوں کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا یہ بھی فرمایا کہ آخر میں کچھ نہیں بچے گا نبوت کے حوالے سے، نبوت کے بعد، لیکن صرف مبشرات۔ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ مبشرات کیا ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ سچے خواب ہیں۔ سچے خواب، جی سچے خواب۔ جو 46واں حصہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے 6 مہینے تک سچے خواب آتے تھے، جو دیکھتے تھے وہ ہوتا تھا۔ اگر آپ 23 کو 2 سے ڈیوائیڈ کر دیں، ملٹیپلائی کر دیں تو 46 بنتا ہے۔ اچھا 23 آپ غالباً اس پرسپیکٹیو میں کہہ رہے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں وہی آئی اور 63 سال کی عمر تک آپ ظاہری طور پہ اس دنیا میں رہے۔ جی بالکل، تو وہ 23 سال کو اگر آپ 2 سے مطلب 6 منتھس ہے تو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں تو 46 پارٹ نبوت کا جو ہے اسی، یعنی اس 23 سال کے عرصے کو آپ 6 مہینوں میں اگر ڈیوائیڈ کریں تو 46 6 مہینے کے ٹکڑے بنیں گے۔ بالکل، یہ بتا چھٹا جی 6 مہینے تک سچے خواب آتے رہے، اس کے بعد ڈائریکٹلی وحی کا سلسلہ اسٹارٹ ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ جو خواب ہیں وہ جیسا کہ ہمارے محترم منیب صاحب بھی فرما چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی فرما چکے ہیں کہ یہ ہر انسان دیکھتا ہے، مطلب یہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے، یہاں تک کہ جانور بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ حساسیت کہ اس کو یاد رکھنا اور اس کو من و عن بیان کرنا، بتانا، یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کے اندر لطافت زیادہ ہوتی ہے، جو مختلف قسم کے گناہوں سے، دنیاوی آلودگیوں سے بچے رہتے ہیں اور مادہ پرستی کی طرف نہیں اٹریکٹ ہوتے۔ خواب اکثر و بیشتر جیسا کہ مختلف بکس وغیرہ میں بھی آرٹیکل میں ملتا ہے کہ ہر انسان خواب دیکھتا ہے، جانور بھی خواب دیکھتے ہیں، بچے بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن یادداشت کیونکہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ ایک لطیف پہلو ہے، اور جب انسان مختلف قسم کی مادی چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی جو لطافت ہے وہ گھٹتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ اور خواب کے حوالے سے جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ خواب مختلف قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ اچھا ان اقسام پہ تو ہم آ رہے ہیں، میرے خیال میں نوری صاحب کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ جی 3 ناموں سے انہیں موسوم ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ تبشیر ان خوابوں کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ یہ بہت ہی لطیف قسم کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس خواب کا فرشتہ خود ہی موکل کی صورت لوح محفوظ کی خبر دیتا ہے۔ یہ وہی درجہ ہے جو درجہ اول کے حیثیت سے انبیاء اکرام تک پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، پروفیٹک ڈریمز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ خواب جو انبیاء کو آتے ہیں اور وہ سچے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے تحدید اس سے کم درجے پر آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہیں آنے والے وقت میں تکالیف سے بچنے کے لیے خبر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وارننگ دی جاتی ہے، وارننگ ڈریمز۔ تیسرا جو خواب ہے وہ ہے الہام میں باقاعدہ رہنمائی کی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، اور آپ یہ کچھ کر چکے ہیں جو گناہوں میں، غلطیوں میں، نافرمانیوں میں شامل ہے۔ آپ صدقہ دیں، خیرات کریں، خدا کی عبادات کریں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ 3 اقسام خواب کی اب تک جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک، اچھا بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے ناظرین، جب ہم اقسام کی بات کرتے ہیں خوابوں کی تو کئی اقسام ہیں خوابوں کی جن کو سائنٹیفکلی آج لیبل کیا گیا ہے مختلف ناموں سے۔ اس میں پہلی طرح کے خواب ہیں جن کو ہم عام خواب کہتے ہیں، یا جن کو روٹین یا آرڈنری ڈریمز کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ خواب ہیں کہ جو اس کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے یا ایک بڑا انفیکٹ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے تو، اور وہ ویڈیو گیم دن میں 8 سے 10 گھنٹے کھیل رہا ہے، تو اس کا مطلب عموماً یہ ہوگا کہ جو خواب اس کو آئے گا وہ خواب بھی اسی ویڈیو گیم کے حوالے سے کوئی نہ کوئی منظر ہوگا جو وہ خواب میں دیکھے گا، کیونکہ وہ دن بھر اس ایکٹیویٹی میں اتنا انگیج رہا ہے کہ اب رات میں بھی وہ ایکٹیویٹی، وہ عمل اس کے حواس پر شاید طاری رہے۔ تو یہ تو ایک نارمل طرح کے خواب ہیں، اور ویڈیو گیم صرف ایک ایگزامپل تھی۔ دوسری ایک طرح کے خواب ہیں جن کو کہ ڈسٹربڈ ڈریمز کہا جاتا ہے، کیوٹک ڈریمز کہا جاتا ہے، یا جس کو ہم پریشان خواب کہیں گے، اور ان پریشان خوابوں کا کوئی سینس نہیں بن رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ کئی
فلموں کے مختلف ٹکڑے اگر ایک ساتھ جمع کر کے کسی کو دکھا دیے جائیں تو اس میں سے کسی بھی ٹکڑے کا ایک دوسرے سے نہ کوئی ربط ہوگا نہ کوئی سینس ہوگا. اور ظاہر ہے کہ وہ سینس ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ جب ہم کسی بھی پریشان خواب کو دیکھتے ہیں, اور ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں پریشان خوابوں کو ضرور دیکھتا ہے, تو ان ڈریمز کا کوئی سینس نہیں ہوتا. کامران صاحب یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری اسٹڈی کے اندر ایسے جو خوابات ہیں جو آتے ہیں وہ ہم اس جگہ سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں کہ جب ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں اور ہمارا اسٹمک میں فوڈ رہتا ہے اور ہم دیٹ ٹائم جا کے سو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے اسٹمک نے اس کو کسی بھی طور پہ آگے کی طرف نہیں دھکیلا ہوا ہوتا, ایسڈز بن رہے ہوتے ہیں, پرابلمز آ رہے, ہاں, تو اس ٹائم کے اوپر اگر آپ جا کے سو جاتے ہیں تو ہم نے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ انزائٹی اندر رہتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اینشیس لیول کے اوپر ہم ایسے خوابات بھی آ جاتے ہیں. یہ ہمارے اپنا پہلو ہے. دس از ون آف دا ریزنز فار دیٹ. اگر ہم وضو کر کے سوئیں, دعا مانگ کر سوئیں, تو کافی حد تک جو ہے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو صحیح اور سچے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک کیفیت آتی ہے سوتے وقت ایسی کہ ایک انسان سوتا ہے لیکن سوتے وقت وہ ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے اپنے اندر کے انسان کو باہر لا کر. ٹھیک ہے. اس کے آگے وہ خواب شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے آج فلانے کی جیب کاٹی ہے, میں نے فلانے کو دھوکہ دیا ہے, میں نے فلانے کو لوٹا ہے, اور وہ تمام تر چیزیں جمع ہو کے اس کے لاشعور میں سے اکٹھی پھوٹ پڑتی ہیں. وہاں وہ خواب جنم لیتا ہے کہ وہ شخص اگر وضو کر کے بھی سوئے تو اسے کوئی فائدہ نہیں پڑے گا. وضو اس پہ اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ڈالے گا. عمل ہاں دیکھیے اندر کا انسان جو ہے وہ ہر جسم میں ایک جیسا ہے. ٹھیک. اسی لیے وہاں پہ یہ ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہنس کے ہر بات اڑا دیتے ہیں کہ اچھا میں نے کر دیا, اس کو نقصان پہنچا دیا, اور کچھ بھی ہوتے ہیں, تو انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. تو جو شخص تنہائی کے لمحوں میں رو لے گا اس کا وضو کرنے کے بعد کا پہلو بھی مطہر ہو جائے. اچھا, یہ تو پھر سیلف انسپیکشن کی بات ہو رہی ہے نا منیب صاحب, کیونکہ اب جب ہم اس کا روحانیت سے بڑا گہرا تعلق ہے سیلف انسپیکشن, بڑا ظاہر ہے. اچھا, ڈے ڈریمنگ, جی, جاگتے کے خواب. مجھے افتخار عارف کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں. ضرور. کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. جو سوچتا بھی نہیں, خواب دیکھتا بھی نہیں. پیرزادہ قاسم صاحب کا شعر ہے, ہمارے وائس چانسلر. اچھا, پیرزادہ قاسم صاحب کا. چلے قاسم صاحب سے معذرت کے ساتھ. جی, تو وہ ابھی جیسے ڈاکٹر عامر بھی کہہ رہے تھے کہ خواب دیکھنا چاہیے, یہ ہیلدی بھی ہے اور انسان کی ترقی اور گروتھ کے لیے, چاہے وہ اسپریچول اینگل سے ہو, دنیاوی ہو, دینوی ہو. بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایسپیکٹ یہ ہے کہ اسٹڈیز یہ متواتر طور پہ ریویل کرتی رہی ہیں کہ دا مائنڈ کی ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین واٹ اٹ پرسیوز ان دا فزیکل ورلڈ اینڈ واٹ اٹ ایکسپیرئنسز ان دا مینٹل ورلڈ. یہ بہت انٹرسٹنگ اور ڈیفائننگ ڈسکوری ہے جس کی بنیاد کے اوپر. کیا میں ایک وقفہ لے لوں, کیونکہ یہ بات پھر میں انٹرپٹڈ ہم چاہیں گے کہ کیونکہ یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ ذہن اس بات میں فرق نہیں کر سکتا کہ وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا خواب دیکھ رہا ہے, جو انسانی دماغ ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینگل. ناظرین, وقفہ ایک ہمیں لینا ہے اور ڈسکشن کو اسی نقطے سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.